ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے. خطرناک بیماری کا مطلب یعنی جان لیوا بیماری ہے. نائنٹی 7% سے زیادہ اس کی کلنگ پاور ہے ود ٹریٹمنٹ، یعنی علاج مکمل، ہاسپٹلائزیشن ہوئی ہے، پراپر ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، اس کے باوجود بہت کم، ریئرلی کوئی اس بیماری سے بچ سکا ہے. سو اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی کلنگ پاور بہت زیادہ ہے. 97% سے میں نے آپ کو بتایا زیادہ ہے اس کی کلنگ پاور. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہوتا کیسے، ہم کیسے اس کو ایکوائر کر سکتے ہیں. اچھا، ڈیزیز تو خیر بہت پرانی ہے. 1965 میں آسٹریلیا میں فرسٹ کیس اس کا ڈیٹیکٹ ہوا تھا، اور پاکستان میں کراچی میں 2008 کے آنورڈز ہے، اور اس سال لاہور میں بھی کیسز آ رہے ہیں. تو یہ بیکٹیریل ڈیزیز نہیں ہے، وائرل ڈیزیز بھی نہیں ہے، یہ ایک امیبا سے ہوتی ہے. آپ سمجھیں کہ ایک کیڑا ہے چھوٹا سا، جو کہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، صاف پانی میں موجود ہوتا ہے، اور جب وہ پانی ناک میں جاتا ہے تو ناک کے ذریعے یہ برین میں پہنچ جاتا ہے. تو ناک اور برین کے درمیان ایک پلیٹ ہے، بون ہے، ہڈی ہے، جس میں سوراخ ہیں. جیسے ہم چائے کی چھاننی ہوتی ہے نا، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. ان سوراخوں کے ذریعے یہ امیبا برین میں چلا جاتا ہے، اور اتنا اس کا سیویئر ڈیمیج ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں برین ایٹنگ امیبا بھی اس کو کہتے ہیں. بہت کوئکلی یہ پورا برین ڈیمیج کر دیتا ہے، اور پیشنٹ اچھا خاصا ایک آدمی اچانک وہ اتنا اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پہ پہنچ جاتا ہے. تو اس حساب سے اس کی شدت چونکہ اتنی ہے، اس کی گریوٹی آف سچویشن اس لیے ہے کیونکہ یہ اس بیماری سے اگر یہ ایک دفعہ ہو جائے تو صحت یابی ممکن نہیں ہے. سو اس سے واحد راستہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہ اس کا یہی ہے کہ ہم پوری انفارمیشن لیں اس کے بارے میں، اور اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبرس کو اس سے بچائیں. جیسے آپ لوگ آج یہ سیشن لے رہے ہیں، آپ یہ جائیں اپنے فیملی ممبرس کو نالج یہ اسپریڈ کریں. تو آپ اب یہ پانی میں آتا کہاں سے ہے نا، اب یہ ہے ہمارے گھروں میں کیسے آ رہا ہے. جیسے یہ موسم ہے نا، آپ کو یہ جو امیبا ہے یہ ہے ہیٹ لونگ تھرموفلک امیبا، اس کو ہم کہتے ہیں. تو 35 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اس کے لیے بہت فیوریبل ہے. اس میں یہ بڑا خوش رہتا ہے، پھلتا پھولتا ہے. وہی آج کل گرمیوں کے موسم ہے تو واٹر باڈیز جتنی ہیں، ہماری پانی کی ٹینکیاں جو ہیں، اور سوئمنگ پولز، جھیلیں، ندیاں، وہ سب کا پانی گرم ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں یہ بہت چانسز ہیں کہ یہ امیبا اس میں پھر بڑھتا ہے. کیونکہ جو کیسز آ رہے ہیں ان میں بہت کم ایسے پیشنٹس ہیں جن کی کوئی سوئمنگ کی ہسٹری ہوتی ہے. سوئمنگ میں بھی جب پانی میں ڈبکی لگائی جاتی ہے نا، سر پانی کے نیچے جاتا ہے اور ناک میں پھر پانی جاتا ہے، تو وہ ڈینجرس ہوتا ہے. تو ایسی ہسٹری کم ہے. چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم سب وضو کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو زیادہ چانسز یہی ہے کہ ڈومیسٹک جو گھر میں جو پانی استعمال ہو رہا ہے نا، اس کے تھرو یہ جا رہا ہے ناک میں. تو پانی کی ٹینکیوں میں بھی ہو سکتا ہے، جہاں سے پیچھے شہروں کو پانی سپلائی ہوتا ہے، اگر وہ پراپر کلورینیٹڈ نہیں ہے، پانی فلٹر نہیں لگا ہوا وہاں پہ، تو وہاں سے بھی یہ آ سکتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ان ساری واٹر باڈیز کا جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن ہے، تو ہمیں ان کو پراپرلی بہت آسانی کے ساتھ ہم وہ ایسے طریقے اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو ہم کل کر سکتے ہیں. میم، یہ ناک کے علاوہ کسی اور ذریعے سے انٹر ہو سکتا ہے باڈی میں؟ اچھا، یہ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا، کہ ان سوال پوچھے کہ ناک سے ہی یہ جاتا ہے صرف برین میں، یا کسی اور ذریعے سے بھی جا سکتا ہے. اچھا، یہ پانی پینے سے نہیں ہوتا. اگر وہ پانی جسم پہ کہیں لگ جائے، اسکن پہ، تو یہ نہیں ہوتا. یہ صرف جب ناک کے وہ بھی اوپر والے حصے میں جب پانی جاتا ہے، تو وہاں سے ایک ناک اور دماغ کے درمیان میں ایک کریبری فارم پلیٹ ہے، ایک ایسی جالی دار ہڈی ہے
جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جس کے تھرو یہ برین میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ پھر یہ ڈیمیج کرتا ہے. اچھا اس میں جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پیشنٹ کو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ یہ عام گردن توڑ بخار ہے یا یہ وہ پرائمری امیبک میننجائٹس ہے, یعنی یہ امیبا کی وجہ سے یا نگلیریا کی وجہ سے یہ بیماری ہے. جو علامات ہیں پیشنٹ کو وہ اس میں گردن توڑ بخار کی جو علامات ہوتی ہے جیسے یعنی سر میں شدید درد ہوتا ہے, تیز بخار ہوتا ہے, اس کو دیکھنے میں دشواری ہو سکتی ہے, سونگھنے میں اس کو اس کی حس متاثر ہو سکتی ہے, آہستہ آہستہ اس کا کانشیس لیول ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, مرغی کی طرح کہ اس کو جھٹکے پڑ سکتے ہیں, اور الٹیمیٹلی بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ سانس اپنا مینٹین نہیں کر پاتا, اس کو وینٹیلیٹری سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس کا جو ٹیسٹ ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کنفرمیشن کس طرح ہوتی ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی میں جو پانی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیریبرو اسپائنل فلوئڈ, اس میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور وہی اس کا کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے. اور جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا اس بھی ملٹیپل قسم کی ڈرگز استعمال کی جاتی ہیں, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے نا بلڈ برین بیریئر کی وجہ سے برین میں بہت اچھی پینیٹریشن نہیں ہوتی ہے ڈرگز کی, اور یہ اس کے پیتھوجینس مطلب اتنا پیتھوجینک ہے, اتنا جلدی یہ ڈیمیج کرتا ہے کہ مریض کو بچا نہیں پاتے ڈاکٹر تمام تر کوشش کے باوجود, تمام تر سپورٹ کے باوجود, کیونکہ اس میں سپورٹیو کیئر بھی امپورٹنٹ ہے اور ساتھ میں ڈرگ. اور ود ان اگر کسی کو یہ ہوتا ہے پانی جیسے ناک میں جاتا ہے اور اس کے ود ان 3 to 7 days اس کو علامات ظاہر ہو جاتی ہیں, اور ود ان وہی 7 days یعنی ایک ہفتے کے اندر اندر مریض کی حالت جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک بگڑ جاتی ہے. میم مائی کوشچن از دیٹ کہ کیا پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن پاسبل ہوتی ہے کہ فزیکل کانٹیکٹ کے تھرو یا بریسٹ فیڈنگ کے تھرو, کیا یہ پاسبل ہے؟ اچھا یہ کووڈ میں جیسے تھا نا کہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں کو ہو جاتی تھی, اگر ایک کمرے میں ایک کووڈ پازیٹیو پیشنٹ ہے اور وہ سانس لے رہا ہے اور قریب اس کے کوئی دوسرا پیشنٹ ہے تو وہ ٹرانسمیشن ہو جاتی تھی, وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو, یعنی چھوت کی بیماری تھی. یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے. نگلیریا فولیری صرف ایسے پانی سے ہوتی ہے جس میں امیبا موجود ہو اور وہ پانی ایکسیڈنٹلی آپ کے ناک کے اوپر والے حصے میں پہنچ جائے. ادروائز اگر آپ اس پیشنٹ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں, اس پیشنٹ کے ساتھ ہیں کمرے میں, یا اس کو انفیکشن کے علامات ظاہر ہونے سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے, یا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس کسی بھی اس فارم میں, یا اگر اس کے ساتھ آپ کوئی برتن شیئر کر رہے ہیں تو اس میں سے یہ بیماری ایک سے انسان سے دوسرے انسان کو نہیں پھیلتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میتھ کو ایڈریس کرنا, کیونکہ جب بھی کوئی اس قسم کی بیماری آتی ہے اور نیوز میں بھی آتی ہے اور ایک ڈر اور خوف لوگوں میں بیٹھ جاتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے ان کو یہ بات بھی کلیئر کرنا کہ یہ اس طرح سے چھوت کی بیماری نہیں ہے. میم آئی ہیو اے کویسچن. جی بیٹا. میم جیسے سوئمنگ سے بھی اسپریڈ ہوتی ہے پاسبل ہے, تو اگر جو لوگ جاتے ہیں سوئمنگ کرنے کے وہ نوز پلگس کا یوز کریں اور واٹر کلورین سے ٹریٹڈ ہو, تو ٹھیک ہے. تب بھی پاسبل ہے یا پھر اس سے کافی پریونٹ؟ اچھا اس کی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ سوئمنگ کے دوران ہم کوئی اگر پریکاشنری میئر لے لیں, اس کا حل ہی یہی ہے. اب دیکھیں آپ کو جیسے میں نے بتا دیا کہ یہ کتنی شدید بیماری ہے, کتنی جان لیوا بیماری ہے, تو اس کا حل ہے ہی یہ کہ ہم ایسی تمام میئرز کریں کہ ہم اس بیماری کو سے بچ سکیں. اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ ڈومیسٹک گھریلو سطح پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا واٹر باڈی ہے, جیسے ٹینکیاں ہیں پانی کی, ان کو آپ پراپرلی کلورینیٹڈ رکھیں. ایک کلورین ٹیبلٹ جو ہے وہ 1000 گیلن پانی کے لیے کافی ہوتی ہے. بس اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے جو واٹر سٹوریج ہے ٹینکی کی وہ کتنی ہے, اس کی کیا کیپیسٹی ہے, اور اس کو پھر ریپیٹ بھی کرنا ہوتا ہے, یعنی ہر 2 ہفتے کے بعد آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو کلورین ہے اس پانی کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ کم از کم 30 منٹس تک کا ہونا چاہیے, تب وہ پھر اس امیبا کو کل کرتی ہے. یعنی اگر آپ نے ٹینکی میں ٹیبلٹ ڈالی ہے تو آپ پھر کوئی نلکا بھی نہ کھولیں اور پیچھے سے بھی اس میں پانی بار بار نہ آئے, تو وہ پھر جو ٹینکی میں جتنا پانی ہے وہ سیف ہے. اب اس کے لیے اب ہم نے گھروں میں جیسے وضو کرنا ہوتا ہے تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے, اس کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ پانی کو بوائل کر لیں. اب بوائلنگ کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 5 سے 10 منٹ تک رولنگ بوائل
ہونا چاہیے, یعنی جب ابال آئے اس کے بعد 5 سے 10 منٹ تک وہ ابال آتا رہنا چاہیے, تو پھر یہ کل ہو جاتا ہے. آپ گھر میں فلٹر لگا سکتے ہیں, یا جو گورنمنٹ کی طرف سے فلٹریشن پلانٹ جہاں پہ لگے ہوئے ہیں وہاں سے آپ پانی لا سکتے ہیں. لکیلی یہ جو آرگینزم ہے یہ فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ فلٹر سے پاس نہیں ہو سکتا. اب ڈومیسٹک تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اب جیسے سوئمنگ پول ہیں, جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اوائڈ کریں. اب دیکھیں آبویسلی گرمیاں ہیں, ہم سب کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بالکل گھروں میں ریسٹرکٹ ہو جائیں, لیکن اوائڈ کریں خاص طور پہ ایسے سوئمنگ پولز میں جانے کے لیے جہاں پہ آپ کو تسلی نہیں ہے کہ یہ پراپرلی کلورینیشن اور پراپر جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو کرتے ہوں گے. اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ کو تسلی ہے آپ, تو اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ آپ نے ڈبکی نہیں لگانی, یعنی آپ کا سر جو ہے وہ پانی میں نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جب جائے گا تو پھر پانی ناک میں بھی جائے گا. اور اگر سوئمنگ کرنی ہے آپ نے تو آپ نوز کلپ استعمال کریں, لیکن وہ 100% پروٹیکٹیو نہیں ہے. ڈاکٹر کوئی ویکسینیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ مطلب پریونشن تو صحیح ہے کہ ہم خود بھی کیئر کریں, لیکن کوئی ویکسین ہے کچھ کس طرح؟ اچھا, ابھی اس میں کوئی ایز سچ ویکسینیشن پہ کہ کوئی ایسی ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے نا اس کی ویکسینیشن کے لیے. I have a question. جی بیٹا. میم کیا یہ اسپیسیفک ایریاز کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے, ہاٹ اینڈ ہیومڈ انوائرمنٹ جیسے ہوتا ہے ورسز پہاڑی علاقے, تو کیا اس اسپیسیفک ایریا کے لوگوں کو زیادہ پریکاشنس ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ اچھا, اس میں یہ بھی آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے کہ کون سے اسپیسیفک ایریاز ہیں جن کے لیے زیادہ لوگوں کو ویجیلنٹ اور کاشیس ہونا چاہیے کہ وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے. تو اب جیسے جو فرسٹ انیشیل کیسز آئے تھے 2008 میں, وہ زیادہ تر کلسٹرڈ تھے ان کراچی, اور اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ فلیٹس ہوتے ہیں, بہت ہائی رائز بلڈنگز ہوتی ہیں, اور ان کے ایک واٹر سپلائی کا ایک پراپر جو سسٹم ہے وہ اس میں ایشو تھا. اور وہاں پہ اس طرح کی سوئمنگ پولز اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز کا بھی بہت کانسیپٹ ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس کا قطعاً تعلق وہاں کے سمندر کے پانی سے اور وہاں کی ریکریشنل ایکٹیویٹی سے نہیں ہے, کیونکہ سالٹی واٹر میں یہ نہیں ہوتا. نیگلیریا کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں تو آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں, یا اگر کسی اور بیماری کے متعلق آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو آپ ضرور ہمیں کامنٹ میں بتائیں.